معزز ناظرین، آپ نے ابھی فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 205 سے لے کر 208 تک تفصیل آپ نے سنی۔ اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ بریلوی مذہب کے بانی، بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے خود ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے تفسیر کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں۔ دوسری بات، شرح فقہ اکبر کے حوالے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے شرح فقہ اکبر میں یہ کہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، غیب کی چیزوں کو جانتے تھے، ایسا شخص کافر ہے۔ علماء حنفیہ نے اس کی تکفیر کی ہے، یعنی صراحتاً اسے کافر کہا ہے۔ جو شخص ایسا عقیدہ رکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا۔ اب بتائیے کہ بریلوی مذہب کے بانی ان کے بڑے حضرت جی نے خود اپنی کتاب میں اپنے قلم سے یہ بات لکھی کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہے یا مانے یا یہ عقیدہ رکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، ایسے شخص کے بارے میں علماء حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ ایسا شخص کافر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، ایسے شخص کے بارے میں علماء حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ ایسا شخص کافر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین، ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھا دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والے دیوبندی مولوی امتیاز پالاموی کا ہے۔ اس نے بہت ہی شاطرانہ انداز سے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پر الزام لگایا، تہمت لگایا اور عوام کو امام اہل سنت کے خلاف بدظن کرنے کی کوشش کی، اور فتوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 205 کے مسئلہ نمبر 4 کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر کے حق کو چھپانے کی کوشش کی۔ اسی لیے کسی بزرگ نے فتوی رضویہ کے تعلق سے کہا تھا، چڑھ کے دکھلا دو رضویہ تو ایک کرامت ہے، حدائق بخشش پڑھ پڑھ۔ اس مولوی نے اپنی پوری ویڈیو میں جھوٹ کا سہارا لے کر حق کو چھپانے کی کوشش کی۔ اپنی ویڈیو میں اس نے پہلا جھوٹ یہ بولا کہ ہمارے مذہب کے مطابق ہم اللہ کے رسول کو عالم الغیب مانتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اس کا یہ پہلا جھوٹ ہے۔ دوسرا جھوٹ اس نے یہ کہا کہ بریلوی مذہب کے بانی ان کے اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے بانی حضور اعلیٰ حضرت نہیں بلکہ حضور اعلیٰ حضرت ہمارے مذہب کے حامی اور مددگار ہیں۔ تیسرا جھوٹ اس نے اعلیٰ حضرت کی طرف یہ منسوب کر کے آپ کے سامنے پیش کی کہ حضور اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ دیا کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا وہ کافر ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام اہل سنت نے علم غیب نہ ماننے والوں کو کافر کہا، نہ کہ علم غیب ماننے والوں کو۔ چوتھا جھوٹ اس نے علماء حنفیہ اور بالخصوص ملا علی قاری کی بات کو نقل کرتے ہوئے کہی کہ ملا علی قاری نے ایسے شخص پر کفر کا فتویٰ دیا، ایسے شخص کو کافر کہا جو اللہ کے رسول کے لیے علم غیب کو مانے۔ پانچواں جھوٹ اس نے یہ کہا کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہ رہا۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس نے خود اپنے ویڈیو کے اندر کہا کہ سنی اور دیوبندی کے اندر بارہا مناظرے ہوتے رہے، بحث و مباحثہ ہوتا رہا، تو کیا بحث و مباحثہ بنا اختلاف کے ہوتا رہا؟ کیا صرف دیوبندی اپنے چہرے کو دکھانے کے لیے آتے مناظرے؟ کیا دیوبندی مولوی مناظرے سے اس لیے بھاگ جاتا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں رہا؟ پتہ چلا کہ اس نے اپنی پوری ویڈیو کے اندر جھوٹ کا سہارا لے کر حق کو چھپانے کی کوشش کی اور عوام کے سامنے غلط مسئلہ بیان کر کے اپنے واہواہی کے لیے
غلط مسئلہ پیش کر کے عوام کے عقیدے کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اللہ رب العالمین نے علم میں وہ دسترس عطا فرمائی تھی کہ سائل جیسا پوچھتا، سائل جس زبان میں آپ سے سوال کرتا اور جو انداز اختیار کرتا، امام اہل سنت اسی اندازے سے جواب دیتا۔ سائل نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کو عالم الغیب کہنا کیا ہے؟ ذرا بات پر دھیان دیجیے گا، عالم الغیب کے تعلق سے پوچھا نہ کہ علم غیب کے تعلق سے۔ اب اس پر امام اہل سنت نے جواب لکھا کہ اللہ کے رسول کو عالم الغیب کہنا ناجائز ہے۔ پھر شرح فقہ اکبر کے حوالے سے آپ نے باتیں بتائی۔ سب سے پہلے اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں عالم الغیب اور علم غیب کو سمجھنا ہوگا۔ عالم الغیب کا اطلاق اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے۔ کسی بھی بزرگ نے یا کسی بھی عالم نے، کسی بھی محقق مفسر نے اللہ کے رسول کو عالم الغیب نہیں کہا۔ اور اس مسئلہ پر عالم الغیب سے پتہ چلا کہ یہاں پر سائل اللہ کے رسول کے لیے علم ذاتی کا سوال کر رہا ہے، نہ کہ علم عطائی کا۔ اور علم غیب کا مطلب ہوتا ہے علم عطائی۔ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور ہم سب کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کے لیے علم ذاتی مانے تو وہ شخص کافر ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے علم عطائی مانے تو وہ شخص بھی کافر ہے۔ تو مسئلہ سمپل تھا، مسئلہ بہت آسان تھا، لیکن اس مولوی نے اس مسئلہ کو نہ سمجھ کر شاطرانہ انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ تو بہرکیف مسئلہ صرف اتنا ہے کہ عالم الغیب کا اطلاق اللہ رب العالمین کے لیے اور علم غیب کا اطلاق رسول اکرم اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس نے کس طرح سے جھوٹ بول کر بڑے ہی شاطرانہ انداز سے امام اہل سنت پر جو الزام لگایا وہ کس قدر فاسد ہے۔ اگر یہ حق بولنے والا ہوتا اور آپ تک حق پہنچانے والا ہوتا تو اسی جلد میں غیب کے تعلق سے امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے اسی جلد میں جس کا اس نے ذکر کیا صفحہ نمبر 434 سے لے کر 549 تک امام اہل سنت نے 3 رسالے ذکر کیا۔ امام اہل سنت نے 3 رسالے کا بیان کیا۔ ایک رسالے کا نام ہے خالص الاعتقاد، اس میں امام اہل سنت نے 120 دلیلوں سے اللہ کے رسول کے علم غیب کو ثابت کیا اور منکرین علم غیب اور سنیوں پر الزام لگانے والوں کا رد فرمایا۔ دوسرا رسالہ ہے انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفا، اس رسالے میں بھی امام اہل سنت نے اللہ کے رسول کے لیے علم غیب کو ثابت فرمایا۔ تیسرا رسالہ ہے ازاحت العیب فی سیف الغیب، اس رسالے میں بھی امام اہل سنت نے اللہ کے رسول کے علم غیب کو ثابت فرمایا۔ اب میں آپ کو ایک کتاب کا نام بتاتا ہوں جن کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ اس کتاب کے اندر امام اہل سنت نے اللہ کے رسول کے علم غیب کو ثابت فرمایا، اور یہ کتاب اس وقت لکھی گئی جب آپ دوسرے مرتبہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے ہوئے تھے، یعنی 1323 ہجری میں جب آپ مکہ المکرمہ تھے تو اس وقت ہندوستان کے کچھ سرفریوں نے آپ سے سوال کیا، تو آپ بحالت بخار صرف 8 گھنٹے کے اندر الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ کر اللہ کے رسول کے لیے علم غیب کو ثابت فرمایا۔ اور یہ ایک ایسی کتاب ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کہ قیامت تک کے لیے کسی دیوبندی کے پاس اس کا جواب نہیں۔ خود امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ پتہ چلا کہ اہل سنت امام احمد رضا خان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے رسول کے لیے علم غیب مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین نے علم غیب عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے میرے محبوب کو علم غیب سے نوازا، اور اس علم غیب کے بدولت میرے صدیق ایمان لے کر آئے، حضرت عباس ایمان لے کر آئے، بہت سارے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے علم غیب کو دیکھ کر ایمان لے کر
کر آئے. لیکن آج کے دور میں ایسے وہابی ہے, آج کے دور میں ایسے اللہ کے رسول کے دشمن ہیں, دیوبندی ہے, جو رسول اکرم کے لیے علم غیب کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اللہ اللہ, ایسے وہابیوں سے, ایسے دیوبندیوں سے ہم سب سنیوں کے عقیدے کو محفوظ فرمائے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے, نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے راز سر بستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی.